السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں صوبیہ اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل سہروردی کے ساتھ۔ آج کا سوال کہ کیا پنجاب اسمبلی کی تحلیل اور جلد الیکشن کا خواب تحریک انصاف کا پورا ہوگا یا نہیں، اور دوسرا یہ سوال کہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے سکیں گے یا نہیں۔ آج ہی اس کے حوالے سے ہم اندر کی بات جانیں گے مزمل صاحب سے۔ کیسے ہیں مزمل صاحب آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں۔ میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ اچھا، پہلے تو یہ بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کے اعتماد کا ووٹ لینے کا انحصار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور پرویز الہی کے درمیان تعلقات پر منحصر ہے، تو یہ بتائیں کہ پرویز الہی صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کیسے جا رہے ہیں آج کل؟ دیکھیں، آج کل پرویز الہی صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کٹھی ہو گئی ہے۔ یہ درست ہے کہ چودھری خاندان کو اسٹیبلشمنٹ کا ایک اسٹریٹجک اثاثے کی حیثیت رہی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اپنی سیاست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کی ہے، اور آج سے 15 دن 20 دن پہلے تک بھی چودھری پرویز الہی کے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات تھے۔ لیکن جو گلبرگ کا لبرٹی مارکیٹ کا جلسہ تھا جس میں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے، جس میں اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کیا گیا، اس سے ایک دن پہلے پرویز الہی صاحب اسٹیبلشمنٹ کو مل کر آئے تھے اور یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے۔ اب اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ پرویز الہی صاحب نے ان سے جو بات کی تھی وہ اس پر پورا نہیں اترے، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ اور پرویز الہی صاحب کے درمیان آج کل ناراضگی ہے، اور یہ ناراضگی دن بدن فاصلے بڑھا رہی ہے۔ اور ابھی تو کافی دن ہے، تقریباً 14 دن ہے 11 جنوری میں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ برف جو ہے پگھل سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، جس رات گورنر نے ڈی نوٹیفائی کیا پرویز الہی صاحب کو، اس کے بعد بطور کیبنٹ سیکرٹری پنجاب حکومت کی طرف سے چیف سیکرٹری پنجاب نے گورنمنٹ کو ڈی نوٹیفائی کرنا تھا۔ اگر گورنر کے نوٹیفیکیشن کے بعد چیف سیکرٹری پنجاب نوٹیفیکیشن نہ جاری کرتے تو گورنر کے نوٹیفیکیشن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور چیف سیکرٹری پنجاب کے کیمپ آفس میں پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کروانے کے لیے کوئی نون لیگ نہیں گئی، اسٹیبلشمنٹ موجود تھی، اور چیف سیکرٹری پنجاب نے ان سے 2 گھنٹے کا وقت مانگا اور کہا کہ مجھے 2 گھنٹے کا وقت دے دیں، میں 2 گھنٹے بعد آپ کو ڈی نوٹیفیکیشن دے دوں گا، اور وہ یہ کہہ کر وہاں سے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان کے کیمپ آفس میں ہی موجود تھے، وہ چودھری پرویز الہی کے گھر آ گئے۔ وہاں انہوں نے مونس کو اور چودھری پرویز الہی کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے آپ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا کہہ رہی ہے گورنر کے نوٹیفیکیشن کے بعد، اور میرے پر دباؤ ہے، آپ بات کریں۔ پرویز الہی صاحب نے بہت اسلام آباد رابطے کرنے کی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ سے کہ اوپر، لیکن ان کی کسی سے 2 گھنٹے میں بات نہ ہو سکی۔ پھر چیف سیکرٹری کی بات عمران خان سے بھی کرائی گئی، وہ بھی کوئی رول نہ ادا کر سکے، لہٰذا 2 گھنٹے بعد چیف سیکرٹری واپس اپنے کیمپ آفس آئے اور انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا پرویز الہی کو۔ وہ الگ بات ہے کہ انہیں اگلے دن لاہور ہائی کورٹ سے ایک عارضی اسٹے مل گیا جس کے تحت وہ 11 جنوری تک موجود ہیں۔ تو پھر یہ عارضی اسٹے ان کو کیسے مل گیا اگر اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، کسی اور نے ان کو یہ اسٹے ان کو جو ہے یہ اسٹے ان کو پنجاب کے ایک مرشد کی وجہ سے ملا ہے، جس پہ میں نے نیا دور میں کالم بھی لکھا ہے کہ پنجاب کے مرشد ایک نئے آئے ہیں، تو اس مرشد کی وجہ سے ملا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت ناراضگی اور کٹی کی حیثیت ہے، اور دونوں سپیکنگ ٹرمز پہ نہیں ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے وہ رابطے بحال کرنے کے لیے بعد ازاں ایک ARY کا انٹرویو دیا جس میں جنرل باجوہ کی حمایت وغیرہ میں بات کی، لیکن بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اس وقت جو پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کا جو انڈرٹیکنگ دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور جو یہ کوئی فکس میچ ہے اور پرویز الہی اور اسٹیبلشمنٹ مل کر کھیل رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اسمبلی پر اگر اسٹیبلشمنٹ نے بچائی ہے یا نون لیگ نے بچائی ہے یا PDM نے بچائی ہے تو انہوں نے اپنے زور بازو پہ بچائی ہے۔ پرویز الہی صاحب نے تو ڈچ کر دیا تھا، تو اس لیے اس کا کریڈٹ یا یہ کوئی فکس میچ نہیں ہے۔ جب پرویز الہی صاحب نے توڑنے کا عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے اعلان کر دیا تو اگلی گیم تو اسٹیبلشمنٹ یا PDM وغیرہ نے خود اسمبلی بچانے کی ہے۔ اس میں پرویز الہی صاحب کو کتنے دن کی زندگی ملتی ہے، کب تک وزیر اعلیٰ رہتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کٹی اور ناراضگی یہ ایک حقیقت ہے،
اور بہت سے لوگ ابھی اس کو مان نہیں رہے، لیکن میرے خیال میں آئندہ چند دنوں میں جو واقعات سامنے آئیں گے اس سے لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ چودھری پرویز الہی اب اسٹیبلشمنٹ کے وہ پسندیدہ نہیں رہے جو ان کو 1 ماہ پہلے یا 15 دن پہلے جو حیثیت حاصل تھی۔ پر سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر گیم سے آؤٹ ہوتے ہیں پرویز الہی صاحب، آپ نے پہلے دیکھا کہ خان صاحب جب گیم سے آؤٹ ہوئے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے، نواز شریف صاحب گیم سے آؤٹ ہوئے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے، اگر پرویز الہی صاحب بھی گیم سے آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ کو وہ بھی کہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ میرا نہیں خیال، پرویز الہی صاحب کو ابھی اپنی غلطی کا کافی احساس ہو گیا ہوگا، اور کہتے ہیں ہوا بھی ہے، لیکن اب شاید دیر ہو گئی ہے، اور جو چودھری خاندان کے اپنے آپسی اختلافات ہیں۔ اچھا، آپ نے اختلافات کی بات کی تو یہ بتائیں کہ شجاعت صاحب کی اور پرویز الہی صاحب کے آج کل کیا تعلقات ہیں؟ ان کی کیا صلح ہوگی؟ دیکھیں ان کے سیاسی اختلافات برقرار ہیں۔ یہ جو خبریں ہیں کہ انہوں نے جمعے کی نماز اکٹھی پڑھی، تو گھر چونکہ ساتھ ساتھ ہیں تو مسجد ایک ہے تو اس میں دونوں اکٹھے جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن دونوں کے جو سیاسی اختلافات ہیں، جو اختلافات ہیں چودھری سالک کے اور چودھری مونس الہی کے، وہ ریزالو نہیں ہو سکے ہیں۔ دیکھیں صلح شجاعت اور پرویز الہی کی نہیں ہونی ہے، صلح تو سالک اور مونس کی ہونی ہے۔ جس دن آپ کہیں گے کہ سالک اور مونس کی کوئی ملاقات ہو گئی ہے یا ان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، صلح اس دن ہوگی۔ لہذا چودھری خاندان کے جو آپس کے اختلافات ہیں اس نے بھی چودھری پرویز الہی کو اسٹیبلشمنٹ سے دور کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ عمران خان کے ساتھ نتھی ہوئے ہیں، کیونکہ سالک جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے ساتھ نتھی ہوئے ہیں، تو مونس جو ہے اس طرف جانا نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں ان کے کزن موجود ہیں اور انہوں نے ان کے مقابلے پہ الیکشن لڑنا ہے، تو اس چکر میں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتے گئے ہیں۔ اس لیے مجھے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان برف پگھل گئی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دونوں کی اولادوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بدستور قائم ہیں اور وہ اسپیکنگ ٹرمز پہ نہیں ہیں۔ اچھا، سیکنڈ ہمیں یہ بھی بتائیں، کیونکہ سیاست میں جو ہے وہ سیکنڈ طور پہ اہم کردار جو ہے وہ پنجاب کی بیوروکریسی کا بہت زیادہ ہے، تو آپ اس وقت جو ہے وہ آپ کے پاس اندر کی کیا اطلاعات ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی کا ٹلٹ جو ہے وہ کس کی طرف ہے، پی ڈی ایم کی طرف یا پھر تحریک انصاف اور پرویز الہی صاحب کی طرف؟ دیکھیں پچھلے جو 10-12 دن کے جو بھی ایونٹس ہوئے ہیں اس کے بعد پرویز الہی صاحب کی پنجاب کی بیوروکریسی پر گرفت کمزور ہوئی ہے۔ جو نئے چیف سیکرٹری اور آئی جی ہیں وہ اب وفاقی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کے احکامات کو زیادہ مان رہے ہیں بنسبت پرویز الہی صاحب کے یا سی ایم کے یا صوبائی حکومت کے احکامات کے۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ جو سیکرٹریز ہیں یا جو چیف سیکرٹری ہیں یا جو آئی جی ہیں وہ زیادہ وفاقی حکومت کی طرف ہیں اور صوبائی حکومت کی طرف چیف منسٹر کی طرف کم ہیں، تو اس طرح جو گرفت ہے پرویز الہی صاحب کی وہ کمزور ہوئی ہے۔ یہ بات بھی آئی ہے کہ چیف سیکرٹری نے پرائم منسٹر سے لاہور میں ملاقات بھی کی ہے، اور اس ملاقات کی بھی بہت سی چودھری پرویز الہی صاحب کو خبریں ہیں کہ چیف سیکرٹری جا کے پی ایم کو ملی ہیں، ورنہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو پنجاب کی افسر شاہی ہے وہ اس وقت یہ دیکھ رہی ہے کہ پلڑا بھاری وفاقی حکومت کا ہے اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا پلڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا موڈ کس طرف جا رہا ہے ان کو لگ رہا ہے، کیونکہ بیوروکریسی بھی دیکھتی ہے اسٹیبلشمنٹ کدھر کھڑی ہے، وہ پالیٹکس کو اتنا نہیں دیکھ رہی ہوتی، وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ان کے زیادہ رابطے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں۔ جو ڈی نوٹیفیکیشن کا چیف سیکرٹری کا تھا کہ انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا، اس سے ہمیں نظر آیا کہ پنجاب کی بیوروکریسی جو ہے وہ چودھری پرویز الہی، ورنہ چودھری صاحب تو اسے ایک رات رکوانا چاہتے تھے، اور پھر بعد میں اسمبلی میں تقریریں بھی کی گئیں کہ وہ زبردستی نوٹیفیکیشن کرایا گیا ہے۔ مونس نے کہا بھی کہ اس کی انکوائری کرائی جائے گی۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اب جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ زیادہ جا رہی ہے، اور چودھری صاحب کی اس پر ریٹ اور گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، وہ آپ نے بتایا کہ گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اس سے آگے جو ہے وہ آپ نے بھی دیکھا کہ سیزن چل رہا ہے آج کل آڈیو لیکس کا، آج 2 مزید آڈیو لیکس آئی ہیں، ایک فواد چودھری صاحب کی اور زلفی بخاری صاحب کی، تو اس سیزن میں آپ کو مزید آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ کس کس کی مزید آڈیو لیکس آ سکتے ہیں؟ لیکن جو فواد چودھری صاحب والی آڈیو ہے
میں سمجھتا ہوں وہ ایک مثبت بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کر کوئی فریم ورک بنانا چاہیے. دیکھیں بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ان کی سیاست ہے، جو ان کی آج کی پریس کانفرنس دیکھی جائے یا جو ان کی سیاست ہے، وہ ان کی بات سے میچ نہیں کر رہی. تو یا تو وہ پارلیمان میں آ جائیں اور حکومت کے ساتھ ایک فریم ورک پہ بات کرنے لگ جائیں. پارلیمان سے باہر بیٹھ کر وہ یہ بات نہیں کر سکتے، اور میرے خیال میں بات ٹھیک کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. دوسری جو آڈیو لیک ہے زلفی بخاری اور فرسٹ لیڈی کی، تو عمران خان صاحب کی اہلیہ کی، وہ بھی کافی حیران کن ہے. اور اس قسم کی گفتگو کی توقع تو نہیں کی جا سکتی تھی کہ ایسی گفتگو بھی زلفی بخاری اور ان کے درمیان ہو سکتی ہوگی. لیکن لوگ اس پر بہت کامنٹ کر رہے ہیں. بڑی پرسنل سی بات ہے، زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جتنا کیچڑ پی ٹی آئی نے اچھالا ہوا ہے لوگوں کی زندگی پہ، اب آج انہیں وہی ٹیسٹ خود لینا پڑ رہا ہے. انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا کڑوا اور کتنا زہریلا ہے، اور جو وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے کتنا کڑوا اور زہریلا تھا. امید ہے وہ کچھ سبق سیکھ لیں، لیکن ابھی لگتا نہیں ہے انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہے. اچھا، اس طرح کی آڈیو لیک سے ایسا نہیں لگ رہا آپ کو کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں دراڑیں پڑ جائیں گی، گھر ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا اس وقت کو گھر ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم اس وقت جو ہے ایٹ سٹیک ہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ، اور سروائیول کا ایشو ہے. تو یہ سروائیول کے لیے بھی اکٹھا رہنا ضروری ہے، کیونکہ اگر جوں الگ ہوں گے تو پھر زیادہ کمزور ہوں گے. تو اس وقت کامن سینس تو یہی کہتی ہے کہ بیشک جتنے مرضی اختلافات ہوں لیکن اکٹھے رہنے میں ہی عافیت ہے. لہٰذا جو سوال آپ کا ہے میں نے اس کا اشاروں میں جواب دیا ہے کہ وہ اکٹھے ہی رہیں گے تو بہتر ہے. اچھا، سروائیول کی آپ نے بات کی. اس سروائیول کی جنگ میں کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مزید سروائیول کے لیے ہو سکتا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت جو ہے وہ لانی پڑ جائے. تو کیا اس طرح کی اطلاعات میں کوئی صداقت ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ مارشل لا نہ لگا دیا جائے. جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہے وہ کسی مارشل لا کے تحت یا کسی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کے تحت ہی بن سکتی ہے. ماروائے آئینی بن سکتی ہے. پاکستان کے آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جس قسم کا رد عمل آیا ہے اس کے بعد یہ سمجھ آ گئی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر وہ کوئی ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنائیں گے تو تمام سیاسی جماعتیں اس کے خلاف یکجا ہو جائیں گی. اور جب وہ تمام سیاسی جماعتیں اس ٹیکنوکریٹ حکومت کے خلاف یکجا ہو جائیں گی تو اس کے خلاف زیادہ بڑا عوامی رد عمل ہوگا. مطلب آج پی ٹی ایم کی کچھ پولیٹیکل سپورٹ تو موجود ہے، پی ٹی آئی کی ایک پولیٹیکل سپورٹ موجود ہے. یہ دونوں پولیٹیکل سپورٹس جب مل کر ٹیکنوکریٹ حکومت کے خلاف اکٹھی ہوں گی تو پھر وہ حکومت اتنے بڑے پولیٹیکل آن سلاٹ کا کیسے مقابلہ کرے گی. اس کے لیے تو ضروری ہے کہ پاکستان میں سیاست پر پابندی ہو، آئین معطل ہو، عدالتوں میں ججز جو ہیں وہ پی سی او کے تحت حلف لیے ہوں، کوئی ریٹ پٹیشن سنی نہ جا سکتی ہو. ورنہ یہ کسی زبانی حکم کے تحت یا سیاستدانوں کی مرضی سے تو ممکن نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ 2-4 ٹیکنوکریٹس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس پریشر میں کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کو انڈر پریشر لا کے کچھ لوگوں کو ایڈ کریں کہ ان ٹیکنوکریٹس کو ساتھ ملائیں. لیکن مکمل ٹیکنوکریٹ حکومت بنانا شاید اس اسٹیبلشمنٹ کے بس میں نہیں ہے. بیشک نئے آرمی چیف آئے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت سخت ہیں، بہت مضبوط ہیں، ان کے بعد پورے 3 سال موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ سیاسی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ کو ماروائے آئین کام کر سکیں. اور نہ پاکستان کے معاشی حالات کوئی ایسے ہیں کہ وہ ماروائے آئین کوئی کام کر کے پاکستان کو مزید عدم استحکام کا شکار کر سکیں. انہیں تو پاکستان کو استحکام کا دینے کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہے. وہ استحکام کا راستہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ نہیں ہو سکتی، اس سے مزید عدم استحکام آئے گا. استحکام کا راستہ کو چارٹر آف اکانومی ہو سکتا ہے کہ ہم کڑوے فیصلوں پر ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھے بٹھا لیں وہ، اور ان سے کوئی چارٹر آف اکانومی سائن کرا لیں کہ آپ ان چیزوں پر سیاست نہیں کریں گے. پر وہ کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ نہیں بنا سکتے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت دور کی بات ہے اور یہ انہونی بات ہے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اتنی طاقت ہے
کہ وہ ٹیکنوکریٹ حکومت بنا لے گی. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس اس وقت اتنی طاقت ہے کہ وہ ملک کی ساری سیاسی اکائیوں سے لڑ کر اپنی کوئی حکومت بنا لیں. پھر تو ٹیک اوور کر لیں. آرمی چیف جو ہیں وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا لیں. کسی شوکت عزیز، ہم نے ماضی میں دیکھا ہے شوکت عزیز ایک ٹیکنوکریٹ تھے جو پرویز مشرف جس کو لے کر آئے. معین قریشی ٹیکنوکریٹ تھے. عمران خان کے دور میں حفیظ شیخ ٹیکنوکریٹ تھے. شوکت ترین ٹیکنوکریٹ تھے. اسٹیٹ بینک کے گورنر عامر رضا باقر ایک ٹیکنوکریٹ تھے. تو ٹیکنوکریٹس کسی نہ کسی شکل میں ہائیبریڈ نظام میں بھی اور مارشل لا کے نظام میں بھی پاکستان میں برسر اقتدار رہے ہیں. اور ان ٹیکنوکریٹس نے کوئی اتنی شاندار کارکردگی نہیں دکھائی ہے کہ ہم کہیں کہ ٹیکنوکریٹس مسائل کا حل ہے. شوکت عزیز کے دور میں کوئی دودھ کی نہریں نہیں تھیں، حالانکہ پوری دنیا سے پیسے پاکستان کے پاس آ رہے تھے. اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت بھی پاکستان کو قرضوں سے نہیں نجات دلا سکے. جب وہ گئے تو پاکستان میں لوڈ شیڈنگ تھی. جب وہ گئے تو وہ ایک بجلی کا منصوبہ نہیں لگا سکے. کیسے ٹیکنوکریٹ تھے. پھر ہم نے حفیظ شیخ صاحب کا ٹیکنوکریٹ دیکھا، شوکت ترین صاحب کا ٹیکنوکریٹ دور دیکھا، عامر رضا باقر کا دیکھا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ٹیکنوکریٹ کا آئیڈیا کی جو دال ہے وہ منڈے چڑھے گی اور اس پر کوئی اتفاق رائے ہو سکے گا. یہ فلر تو ہے ڈرانے کے لیے، لیکن کوئی ڈرے گا بھی نہیں اس سے. کوئی ڈرے گا نہیں اس سے. مگر جو آپ نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی، چارٹر آف اکانومی کے لیے تو تمام سیاسی جماعتوں کو خود مل بیٹھ کے ایک چارٹر آف اکانومی بنانا پڑے گا ملک کی خاطر. لیکن آپ کو نہیں لگتا یہاں پہ اس سچویشن میں بھی سیاستدان جو ہے وہ کسی تھرڈ اکائی کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عمران خان کا مسئلہ ہے، باقی سب تو چارٹر آف اکانومی پہ مانے ہوئے ہیں. مسئلہ عمران خان کا ہے. عمران خان جو ہیں وہ پارلیمان سے باہر ہیں. عمران خان جو ہیں حکومت گرانا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ توڑانا چاہتے ہیں، انتخابات کرانا چاہتے ہیں. عمران خان کے نزدیک ملک کے معاشی مسائل پہ فوری بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب وہ خود اقتدار میں آئیں گے تو وہ دیکھ لیں گے. اور ابھی موجودہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ڈچ جتنی ہے اس کو بڑھنے دیں تاکہ یہ حکومت اس میں گرتی جائے. تو اب عمران خان کو کون منائے گا کہ پہلے پاکستان بعد میں انتخابات، یا پہلے انتخابات بعد میں پاکستان؟ تو اس وقت عمران خان کے نزدیک پہلے انتخابات بعد میں پاکستان ہے، اور کچھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی رائے میں پہلے پاکستان بعد میں انتخابات ہے. یہ بات عمران خان کو سمجھانی ہے اسٹیبلشمنٹ نے. اور شاید ٹیکنوکریٹ کا جو ایشو ہے وہ عمران خان کو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم انتخابات بالکل ہی نہیں کرائیں گے 2 3 4 سال. اور آپ کا جو یہ خیال ہے کہ اگلے سال بھی انتخابات ہو جائیں گے تو شاید وہ نہ ہو سکیں. یہ ٹیکنوکریٹ کا جو پیغام تھا، میں اس کو کوئی موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے پیغام نہیں ہے. یہ پیغام عمران خان کے لیے تھا کہ دلی دورست ہو جائے گی، آپ اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کریں. اور میرے خیال میں عمران خان نے یہ پیغام باقی واضح قبول کر لیا ہے. اور ان کی جو آج کی گفتگو ہے جو ہے اس میں کافی فرق ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ریڈ کر رہے ہیں سچویشن کو. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب. آج آپ نے ہمیں اندر کی بات بتائی کہ ٹیکنوکریٹ کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہے گورنمنٹ کے حوالے سے اس پہ کوئی صداقت نہیں ہے. اور سیکنڈ، انتخابات کا جو جلد الیکشن کا جو خواب ہے تحریک انصاف کا وہ کسی طور پہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تھرڈ، پرویز لائی صاحب کے اچھے تعلقات نہیں ہیں اور وہ پگھلتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.